بالکل، اگر ہم بات کریں پاکستان میں تو ایک چیز بہت زیادہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور وہ ہے جو ہے کینسر کے امراض ہے، مختلف قسم کے کینسر کے امراض ہے اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں، اور اسی حوالے سے آج عیسیٰ لیبارٹری میں بھی اس کے حوالے سے تقریب منعقد ہو رہی ہے، سیمینار ہے، اس میں یہاں پر اسٹوڈنٹس موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ یہاں پر لیکچر جنہوں نے دیا ہے ڈاکٹر سفیان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے کینسر کے امراض بہت زیادہ بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں، اور خاص کر ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں میں یہ جو کینسر کے امراض ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اس کی بیسکلی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب ہم کینسر کی بات کرتے ہیں اور اسپیشلی اورل کینسر کی بات کرتے ہیں تو جو اس کی وجوہات ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ جو رسک فیکٹرز ہیں اس کے اندر سبسٹنس ایبیوز ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں، جس کے اندر پان، چھالیا، گٹکا، تمباکو، الکوہل، سگریٹ نوشی، یہ ساری چیزیں جو کہ نشہ آور کہلاتی ہیں اور ان کو ہم سبسٹنس ایبیوز کی کیٹیگری میں شامل کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں رسک فیکٹرز ہیں۔ اگر کسی کی جینز میں انکلینیشن موجود ہے کہ وہ کینسر ڈیولپ کر سکتا ہے یا کسی کی فیملی ہسٹری ہے تو ایسے لوگ زیادہ رسک کے اوپر ہوتے ہیں، اگر یہ سبسٹنس ایبیوز کرے تو اورل کینسر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اوور کینسر کا شکار ہو سکتے ہیں، اور عیسیٰ لیبارٹری کے اندر ہم دیکھتے ہیں گائے بگائے مختلف طرز پر جو ہے سیمینار بھی منعقد ہوتا ہے، اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ اہم ضرورت تھی ایسے سیمینار کی؟ جی بالکل، دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ ایک معاشرتی مسئلہ بن چکا ہے اس وقت اورل کینسر کا جو اسٹیٹس ہے، ہم ہر سال رفلی اراؤنڈ 0.5 ملین نیو کیس ڈائگنوز کرتے ہیں پاکستان میں، اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مریض ابتدائی مرض کے مرحلے میں نہیں آتا جنرلی، اور جس وقت ہمیں رپورٹ کرتا ہے اس وقت تک مرض خاصا آگے بڑھ جاتا ہے۔ اب دو تین معاشرے میں متس ہیں جن کی وجہ سے ڈیلیڈ ڈائگنوسز اور ان اپروپریٹ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اورل کینسر میں پیچیدگیوں کا باعث بنتی ہے۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بایوپسیز کے نام سے بڑا خوف کھاتے ہیں، لوگ جنرلی مریض اپنے پریکٹیشنرز کے پاس جاتا ہے اور اس کو بایوپسی ایڈوائز کی جاتی ہے کسی بھی زخم یا کسی بھی گروتھ کی، اور وہ بایوپسی سے خوف کھاتا ہے۔ بایوپسی سے جنرلی لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بایوپسی کرائیں گے تو یہ بڑھ جائے گا۔ پرابلم یہ ہے کہ اگر کینسر ہے اور اگر آپ بایوپسی نہیں کرتے تو آپ بایوپسی کریں یا نہ کریں اس نے بڑھ جانا ہوتا ہے اور پھر وہ ناقابل علاج ہو جاتا ہے۔ اورل کینسر میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ابتدائی مرحلے میں تشخیص ہو جائے، جس کی وجہ سے جو ہے مریض علاج کی پیچیدگیوں سے بچا رہتا ہے اور بہت زیادہ امکانات ہوتا ہے کہ وہ اس مرحلے سے بخوبی باہر آ جائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ابھی اس وقت اگر ہم دیکھیں تو کس ایج فیکٹر پہ یہ بہت زیادہ پایا جا رہی ہے کینسر؟ دیکھیں، میں اگر آج سے 10-15 سال پہلے کی بات کروں تو 10-15 سال پہلے تک ہمارے پاس جو ایج گروپ رپورٹ کرتا تھا اورل میلیگننسیز کے ساتھ وہ رفلی 50 پلس کے لوگ تھے جو جنرلی سگریٹ اسموکنگ کے شکار تھے، اور الکوہل ایبیوز ساتھ ساتھ جو لوگ کرتے ہیں ان کے اندر کئی گنا امکان بڑھ جاتا ہے اورل کینسر ہونے کا۔ لیکن پچھلے 10 سالوں سے ہمارے ہاں ینگ پاپولیشن بہت زیادہ رپورٹ کر رہی ہے کینسر کے ساتھ، اور اس کی بنیادی وجہ معاشرے میں پان، گٹکا، چھالیا، ماوا اور بہت ساری ایسی پروڈکٹس ہیں جو کہ اللیگل بھی ہیں، لیکن ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے اسپیشلی وہ طبقہ جو کہ مزدور طبقہ ہے وہ ان عادتوں میں ملوث ہے، اور وہ مسلسل جو ہے یہ چیزیں اپنے منہ میں رکھتے ہیں۔ تو کسی بھی سبسٹنس ایبیوز میں ایکسپوجر ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو لوگ گٹکا، ماوا اپنے منہ میں رکھ کے سو جاتے ہیں اور بہت دیر تک اس کو منہ میں رکھتے ہیں، ان کی منہ کی جھلی زیادہ ایکسپوز ہے کینسر ڈیولپ کرنے سے ایز کمپیئر ٹو کہ جو لوگ ان عادتوں کا بہت زیادہ شکار نہیں ہیں۔ ڈاکٹر سفیان ہمارے ساتھ موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ جو امراض ہے، اور خاص کر اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ کام کرنے والے افراد، اور کیونکہ وہ منہ میں رکھ کر زیادہ دیر تک گٹکا، ماوا وغیرہ رکھتے ہیں، جس کے باعث یہ جو کینسر ہے ان کی مردہ کا بہت زیادہ پھیلتا دکھائی دیتا ہے، جس کے باعث ان سے مزید جو کینسر کے اموات ہے اس سے بہت زیادہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں جی۔